بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین و امام المرسلین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماجد شہیدی پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سابقہ مضمون اور عنوان کو ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے، ہم ثابت کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ کے سچے نبی معصوم پیغمبر مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی انتہائی درجے کی توہین کی ہے۔ قادیانی حضرات دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل مرزا صاحب نے قرآنی مسیح کی کوئی توہین نہیں کی۔ انہوں نے جو خلاف شان کوئی الفاظ کہے ہیں تو وہ انجیلی یسوع سے متعلق ہیں۔ یسوع اور ہے، مسیح اور ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم اور ہے۔ تو ہمارے مقابل ریئل اسلام چینل والے اور تریاق القلوب چینل والے جری صاحب نے غلام قادیانی کے دفاع میں ہم پر حجت پیش کرنے کے لیے، اتمام حجت کرنے کے لیے جو حوالہ پیش کیا ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے ہم آپ کو سنا چکے ہیں۔ بتلا یہ رہے ہیں کہ انہوں نے پوری عبارت پیش نہیں کی۔ اگر مرزا قادیانی کی اول اور آخر والی عبارت بھی پڑھ دیتے تو بات صاف ہو جاتی اور صاف واضح ہو جاتا کہ مرزا قادیانی نے مسیح علیہ السلام اور مریم صدیقہ کی بھی توہین کی ہے۔ لو جی، ہم نے پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ عبارت پیش کی مرزا قادیانی کی کہ میں اس کی عزت کرتا ہوں جس کا ہم نام ہو، اور مفسد اور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ اچھا، یہاں تک تو انہوں نے بھی حوالہ پیش کیا تھا۔ آگے میں نے آپ کو اگلی عبارت بھی پڑھ کے سنائی اور اس کا عکس بھی آپ کو دکھلایا۔ پھر اس کو ملاحظہ کیجئے، مزید اس پہ ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ مرزا آگے لکھتا ہے کہ مسیح تو مسیح، میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں، کیونکہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں۔ نہ صرف اسی قدر بلکہ میں تو حضرت مسیح کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدسہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، اس پہ سٹار کا نشان دے کے نیچے جو مرزا نے یہ لکھا کہ یسوع مسیح کے 4 بھائی 2 بہنیں تھیں، یہ سب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں، یعنی سب یوسف اور مریم کی اولاد تھے۔ اور اس طرح اس نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ ان کا یوسف نامی نجار ان کا کوئی باپ تھا، حالانکہ قرآنی تعلیم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی قدرت سے کلمہ کن سے پیدا کیا گیا، نفخہ جبرائیلی سے، اور اس میں کسی مرد کا واسطہ نہیں تھا۔ اللہ جل شانہ نے کنواری مریم کے پیٹ سے ان کو پیدا فرمایا اپنے قدرت کاملہ حکمت بالغہ سے۔ تو 3-4 حوالے میں آپ کو بتا چکا کہ وہ بار بار حقیقی بہن بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ثابت کر کے گویا اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کے حضرت مسیح علیہ السلام کے والد یوسف نجار، یوسف ترکان تھا۔ لیکن دوران مطالعہ بہت سی عبارتیں ایسی بھی میری نظر سے گزری ہیں جن میں مرزا قادیانی کو بھی تسلیم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن جہاں وہ کہیں تسلیم بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ ہی کوئی ایسی عبارت ملا لیتا ہے کہ جس سے حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین ہو۔ دیکھیے، یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے، چشمہ مسیحی، جو روحانی خزائن کی، جلد نمبر 20، صفحہ نمبر 356، 356۔ آپ اس کی عبارت یہ ملاحظہ کریں، میں آپ کو چشمہ مسیحی سے اس کی عبارت پڑھ سنا رہا ہوں۔ جی، مرزا غلام قادیانی صاحب لکھتے ہیں، اگرچہ ہم قرآن شریف کی تعلیم کی روح سے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ حمل یعنی حضرت مریم کا جو حمل تھا محض خدا کی قدرت سے تھا تا خدا تعالیٰ یہودیوں کو قیامت کا نشان دے، اور جس حالت میں برسات کے دنوں میں ہزارہ کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر حضرت عیسیٰ کی اس پیدائش سے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا بعض قوا سے محروم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ کہتے ہیں بکری نے دودھ دیا اور وہ بھی مینگنے ڈال کر، یہاں تسلیم تو کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت مریم کا جو حمل تھا وہ
محض خدا کی قدرت سے تھا۔ اگر وہ حمل خدا کی قدرت سے تھا تو یعنی یوسف کی وجہ سے وہ حمل نہیں تھا، تو پھر دوسرے جو اس کے آپ کہتے ہیں کہ ان کے 4 بھائی اور 2 بہنیں سب یسوع کے حقیقی بھائی تھے، وہ کیسے ہو گئے؟ لیکن خیر، یہ کبھی کہیں کچھ لکھتا ہے، کہیں کچھ لکھتا ہے۔ تناقض اتنا ہے مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں کہ خدا کی پناہ۔ پھر مزید ان کی تحقیر کے لیے کیسے الفاظ آپ نے پڑھے سنے، دیکھ رہے ہیں اسکرین پر بھی، کہتا ہے کہ جس حالت میں برسات کے دنوں میں ہزارہ کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ایسے ہی مسیح پیدا ہو گئے، اس سے کوئی فضیلت ان کی ثابت نہیں ہوتی، معاذ اللہ۔ یہ بھی کس قدر تحقیر و توہین ہے مسیح ابن مریم کی۔ اور یہ بات یہ ایک اور جگہ بھی لکھ چکا ہے، یہ چشمہ مسیحی تو غالباً 1906 کی اس کی تصنیف ہے، اور یہ جو تحفہ گولڑویہ پیر میر علی شاہ صاحب کے خلاف اس نے ایک کتاب لکھی تحفہ گولڑویہ کے نام سے، اس میں بھی لکھا ہے یہی۔ میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ تحفہ گولڑویہ میں مرزا غلام قادیانی لکھ رہا ہے کہ بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جو مس شیطان اور نفخ ابلیس سے پیدا نہیں ہوئے، اور بغیر باپ کے ان کا پیدا ہونا یہ امر دیگر تھا جس کو روح القدس سے کچھ تعلق نہیں۔ دیکھو یہاں بھی یہ افتراء کر رہا ہے، حالانکہ اسی کتاب تحفہ گولڑویہ میں شروع میں جب اس نے کتاب کا آغاز کیا ہے تو وہاں وہ آیت لکھی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر افتراء باندھے، جھوٹ باندھے، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ تو یہاں یہ خود جو ہے یہ افتراء کر رہا ہے کہ کہتا ہے کہ بغیر باپ کے ان کا پیدا ہونا یہ امر دیگر تھا جس کو روح القدس سے کچھ تعلق نہیں، حالانکہ قرآن پاک اور احادیث میں آپ دیکھ لیں، علماء اسلام کی کتابیں پڑھ لیں کہ جس سے معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نفخہ جبرائیلی سے پیدا ہوا، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو یہ بواسطہ جبرائیلی تو ہے۔ خیر آگے دیکھیں، کہتا ہے دنیا میں ہزاروں کیڑے مکوڑے برسات کے دنوں میں بغیر باپ کے بلکہ بغیر ماں اور باپ کے دونوں کے پیدا ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ روح القدس کے فرزند کہلاتے ہیں؟ تو یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ اس حقیقت کو اس نے کسی درجے میں مان لیا کہ بغیر باپ کے ان کا پیدا ہونا، صاف لفظوں میں نہ صحیح مان لیا، ہاں جی، لیکن ساتھ ہی کیڑے مکوڑوں کہہ کے ہزارہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں، ساتھ ہی ان کی اشارتاً تحقیر بھی کر دی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک اور حقیقت کی طرف متوجہ کروں۔ مرزا غلام قادیانی نے جب شروع میں اپنی کتاب لکھی جس کا نام تھا براہین احمدیہ، 4 حصوں میں اگرچہ 50 کا وعدہ کیا تھا، 4 پہ آ کے سٹاپ ہو گیا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کتاب میں مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے اپنی تعریف، براہین احمدیہ کی تعریف کرتے ہوئے، کہ اس کتاب میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ جس میں کسی بزرگ یا پیشوا کسی فرقہ کی کسر شان لازم آئے۔ جی یہ مرزا کی اپنی عبارت ہے، اور خود کہتا ہے، لکھتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ، اور اس کتاب میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہ جس میں کسی بزرگ یا پیشوا کسی فرقہ کی کسر شان لازم آوے، اور خود ہم ایسے الفاظ کو صراحتاً یا کنایتاً اختیار کرنا خبث عظیم سمجھتے ہیں، اور مرتکب ایسے امر کو، یعنی جو ایسے امر کا ارتکاب کرے، پرلے درجے کا شریر النفس خیال کرتے ہیں۔ تو اب تک جتنی بات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس شخص نے کہی ہے، تو کیا اگر میں کہوں کہ یہ پرلے درجے کا شریر النفس ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے پیشوا ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ صراحتاً نہیں مانیں، کنایتاً تو آپ کو ہی ماننا پڑے گا۔ تو مرزا کی اس عبارت پہ غور کریں، وہ کہتا ہے خود ہم ایسے الفاظ کو صراحتاً یا کنایتاً اختیار کرنا خبث عظیم سمجھتے ہیں، اور مرتکب ایسے امر کو پرلے درجے کا شریر النفس خیال کرتے ہیں۔ جو پرلے درجے کا شریر النفس ہو، اس سے اور کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اچھا جی، اسی طرح ایک اور عبارت میری نظر سے گزری ہے، چونکہ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی بندش ہے،
تو ہمیں بھی موقع مل گیا، پڑھنے پڑھانے سے فرصت ملی تو مرزا قادیانی کی کتابوں کو کنگھالا، اور امر واقعہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو پڑھنا دل آزار عبارات کو بڑا ہی صبر آزما مرحلہ ہے۔ جس طرح سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور پیشوایان امت کے بارے میں یہ شخص بات کرتا ہے، بڑا مشکل ہے ان کو پڑھنا اور پھر سننا اور سنانا، لیکن نقل کفر نہ باشد کہ کفر کی بات کو نقل کرنا کفر نہیں ہے۔ قرآن پاک نے بھی کافروں کے اقوال نقل کیے ہیں، اس لیے ہم یہ نقل بادل ناخواستہ اس چیز کو نقل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی براہین احمدیہ میں یہ عبارت بھی آپ سکرین پر ملاحظہ کر لیں گے، اس کی براہین احمدیہ کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 92 میں ایک جگہ پہ لکھتا ہے، ایسے مقبولان الہی کی نسبت زبان درازی کرنا نہایت درجے کی ناپاکی اور نااہلی اور ہٹ درمی ہے۔ آگے فارسی کا شعر لکھا ہے، ہر کے تف افگند بمہر منیر ہم برویش فتد تف تحقیر، ہر کے تف افگند بمہر منیر ہم برویش فتد تف تحقیر، تا قیامت تفست برویش قدسیاں دور تر زبد بویش۔ جی یہ فارسی کا شعر ہے، میں اس کا حاصل مطلب عرض کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے جو کوئی چمکتے ہوئے سورج پہ تھوکتا ہے تو وہ تھوک حقارت کا تھوک اسی کے منہ پہ آ کے گرتا ہے، تا قیامت تک جو ہے اس کے اوپر اس کے منہ پر جو ہے نا یہ تف ہے، اور پاک لوگ جو ہیں وہ اس کی بدبو سے بہت دور ہیں۔ انشاءاللہ یہ بات تو کبھی کہتے ہیں جھوٹا بھی کبھی سچی بات کہہ دیتا ہے، تو بڑی اچھی ہم ایگری کرتے ہیں جہانی مرزا غلام قادیانی کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور پاک ہستیوں پر جنہوں نے یہ تف کیا ہے، یہ تہمتیں لگائیں اور ان پہ تھوکا ہے، وہ تھوک انہی کے منہ پر آ کے گرے گا۔ اچھا آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو کچھ میں اس مقام میں ادب اور حفظ لسان کے طور پہ لکھ رہا ہوں، کہتا ہے اس وقت میرے ذہن میں کئی ایسے لوگ حاضر ہیں کہ جو انبیاء اور رسولوں کی تحقیر کر کے ایسا خیال کرتے ہیں کہ گویا یہ ایک بڑا ثواب کر رہے ہیں، ثواب کا کام کر رہے ہیں۔ تو مرزا غلام قادیانی بھی وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کی والدہ کی تحقیر کر کے اپنے سمجھ رہا ہوگا کہ میں بڑا کچھ ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ اچھا یہ ایک حوالہ آپ ضرور اور ملاحظہ کر لیجئے، پھر ہم اس بات کو سمیٹ کر کے اگلے حصے پر بات کرتے ہیں۔ ایک جگہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اگر مرزا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو کہتا ہے کہ دنیا میں ہزارہ افراد ایسے ہیں جو بے باپ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ جناب تحفہ گول رویہ اور صفحہ نمبر 208 روحانی خزائن کا صفحہ نمبر 208 جلد نمبر 17 مرزا قادیانی صاحب کی یہ عبارت آپ سکرین پر ملاحظہ کریں۔ کہتا ہے کہ ورنہ دنیا میں ہزارہ افراد ایسے ہیں جو بے باپ پیدا ہوئے ہیں۔ سچے مسلمانوں اور دیانتدار قادیانی انسانوں، کسی ایک آدمی کا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ حکمت بالغہ سے صرف کنواری مریم کے پیٹ سے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا بغیر باپ کے۔ دنیا میں کسی تیسرے انسان کا ذرا پتہ تو بتائیں۔ دیکھو نا کہہ رہا ہے مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے ورنہ دنیا میں ہزارہ افراد ایسے ہیں جو بے باپ پیدا ہوئے ہیں۔ بھئی کون ہے وہ؟ مرزا غلام قادیانی بھی نہیں ہے، اس کا باپ غلام مرتضیٰ تھا۔ ہاں ایک اپنی کوئی جعلی سی پیدائش جو ہے اس نے وہ مریم بننے کی اور مسیح بننے کی جو بنائی ہے، وہ بھی اسی کتاب کا حوالہ ہے جس کے حوالے سے اس قادیانی نے حوالہ دیا اور اس کی نسبت سے ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ اس کا مرزا غلام قادیانی کا جناب مریم بننا اور عیسیٰ بننا، استعارے کے رنگ میں جو ہے حاملہ ہونا، وہ سارا بھی اسی کتاب کے اندر ہے۔ میں یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کو وہ بھی سنا دوں تاکہ آپ کو ان صاحب کا جو ہے ذرا اندازہ ہو جائے کہ یہ کیا شخصیت ہیں۔ جی کشتی نور صفحہ نمبر 66 پہ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا،
پھر جیسا کہ براہین عمدیہ سے ظاہر ہے 2 برس تک یعنی 2 سال تک صفت مریمیت میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو و نما پاتا رہا۔ پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین عمدیہ کے حصہ چہارم میں صفحہ نمبر 496 میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا، اور آخر کئی مہینے کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر براہین احمدیہ کے حصہ چہارم میں درج ہے، مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا۔ اس طرح سے کہتے ہیں میں ابن مریم ٹھہرا۔ یہ ہے اس حضرات کا۔ اس طرح سے کوئی ہزارہ انسان پیدا ہوئے ہوں تو وہ تو پھر مرزا جانے اس کو پتہ ہو، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ کسی ایک آدمی کا پتہ نہیں دے سکتے جو عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی جس کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہو۔ تو آن جہانی مرزا غلام قادیانی کا یہ سراسر جھوٹ ہے، کذب اور افتراء ہے کہ دنیا میں ہزارہ افراد ایسے ہیں جو بے باپ پیدا ہوئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ عبارت ہے تحفہ گولڑویہ کی۔ وہ پیر میر علی شاہ صاحب کی کرامت ہے کہ مرزا اپنے جھوٹ کے نشانات دے کے جا رہا ہے۔ اس کتاب کے شروع میں مرزا غلام قادیانی نے یہ آیت بھی لکھی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا جھوٹ کون ہے جو اللہ پر، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو یہ بھی مرزا صاحب نے ایک اور جھوٹ جو ہے نا وہ بولا ہے، اور جھوٹ کے بارے میں خود اپنے مرزا غلام قادیانی صاحب کے جو فتاوے ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ کہیں لکھتے ہیں جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں، اور یہ بھی لکھتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ پر افتراء کرنا پلید طبع لوگوں کا کام ہے۔ یہ تحفہ گولڑویہ میں یہ بات بھی ان کی ہے، اور خود ہی اللہ کی شان جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اچھا جی، خیر اس ٹاپک سے ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ یہ مسلسل عبارت ہے جو اس قادیانی خاکسار جری نے پیش کی ہے، اسی کی مسلسل عبارت آگے کیا ہے کہ مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں نکاح سے روکا، پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔ گو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم توریت عین حمل میں کیوں کر نکاح کیا گیا اور بطول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق توڑا گیا، اور تعدد ازواج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی، یعنی باوجود یوسف نجار کی پہلی بیوی ہونے کے پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے نکاح میں آوے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ یہ سب مجبوریاں تھیں جو پیش آ گئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ قابل اعتراض۔ لو جی، یہاں تک آ کے اس کی عبارت مکمل ہوتی ہے۔ آگے پھر مرزا غلام قادیانی کوئی اور نیا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرتا ہے، ناصح بن جاتا ہے اور نصیحتیں کرتا ہے۔ اب اس عبارت میں آپ سکرین پہ ملاحظہ کریں، تھوڑا آپ غور کریں، کیا اس عبارت میں مرزا غلام قادیانی نے مریم صدیقہ جس کے نام پہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں پوری سورہ مریم اتاری ہے، ان پر ان کی تحقیر اور توہین اور تذلیل کی ہے یا نہیں کی؟ اس پہ آپ غور فرمائیں۔ ابھی ہم یہاں سٹاپ کرتے ہیں، ہمارے عصر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی مزید تھوڑی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمارے سب کے ایمان کی، جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔